اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان من فی الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده 7 ابحر ما نفدت کلمات اللہ ان اللہ عزیز حکیم صدق اللہ العظیم۔ اللہ کی جو نعمتوں کا تذکرہ تھا پیچھے، وہ ایک ایک کر کے اللہ نے گنوائی۔ اب اللہ تفصیلی طور پر اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اگر انسان اس آیت کو سمجھ جائے تو اللہ کی توحید کو سمجھنا نہایت ہی مشکل ہے، پھر نہایت ہی آسان ہے، کوئی کسی قسم کا مشکل اس کے اندر نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، دنیا کے اندر تمہیں سب سے زیادہ بڑی جو چیز نظر آتی ہے وہ دریا ہے، اور سب سے زیادہ جو تمہیں نظر آتے ہیں وہ درخت ہیں۔ یہ دو کیا ہیں؟ سب سے زیادہ چیزیں انسان کو لگتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی دنیا کے اندر درخت ہیں، ان ساروں کو تم قلم بنا دو، لکھنے والے، اور فرمایا سارے کے سارے سمندروں کو تم سیاہی بنا دو۔ فرمایا ادھر بھی آگے بس نہیں، ان سمندروں کے ساتھ 7 سمندر اور ملا لو۔ فرمایا پھر یہ لکھنا شروع کرو، اللہ کی تعریفوں کو لکھنا شروع کرو، اللہ کے شکر کو لکھنا شروع کرو۔ فرمایا سمندر بھی ختم ہوں گے، وہ سیاہی بھی ختم ہوگی، قلم بھی ختم ہوں گے، درخت ختم ہو جائیں گے، اللہ کی کلمات ختم نہیں ہوں گی۔ پہلے عرض کیا تھا، درخت چاہے جتنے بھی زیادہ ہوں نا، یہ کیا ہے؟ متناہی ہیں، ان کی ایک انتہا ہے، انسان گنے تو گن سکتے ہیں انہیں، ختم ہوں گے، لیکن اللہ کے کلمات ایسے ہیں جو غیر متناہی ہیں، یہ ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اس چیز کو اللہ یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک دوسرا مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ کا کوئی شخص کہے کہ میں شکر ادا کروں گا، اور کما حق کہوں شکر اس کا میں ادا کر دوں گا، یہ ناممکن ہے۔ تمام کائنات جمع ہو جائے نا، اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اس کی ایک ہی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ کوئی شخص کہے میں نے نماز پڑھی ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، وہ نماز کا شکر تو ادا کرے گا، لیکن یہ جو بول رہا ہے اس کا شکر کون ادا کرے گا؟ ساتھ یہ جو دیکھ رہا ہے اس کا شکر کون ادا کرے گا؟ بیک وقت کتنی چیزوں کا شکر ادا کرو گے؟ یہ بار بار ایک نعمت جو آپ استعمال کر رہے ہو، تو بار بار اس کا شکر تو انسان کے بس کے اندر ہی نہیں کہ وہ ادا کرے۔ اگر کوئی انسان نہ ساری زندگی کوئی کام نہ کرے، نہ کھائے نہ پیے نہ سوئے، کچھ بھی نہ کرے، مثال کے طور پر مثال عرض کر رہا ہوں، سارا دن کہتے رہے کہ اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، قیامت تک کہتے رہے، موت تک کہتے رہے، اللہ کا شکر پھر بھی ادا کما حقہ نہیں کر سکتے۔ یہ چیز اللہ یہاں پر یہی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ، اگر جو کچھ زمین کے اندر ہے، من شجرۃ، درخت، جتنے بھی درخت ہیں زمین کے اندر، اقلام، انہیں قلمیں بنا دیں، والبحر، اور جو دریا ہے، سمندر ہے، یمدہ، انہیں سیاہی بنا دو، من بعدہ 7 ابحر، اور یہ 7 سمندر سیاہی بننے کے بعد یہ ختم ہو جائیں، 7 اور بنا دیں، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی کلمات ختم نہیں ہوں گے، اللہ کا جو شکر ہے وہ ختم نہیں ہوگا، اللہ کی جو تعریفیں ہیں وہ ختم نہیں ہوگی۔ ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے، اور اس کی ذات کو پہچاننا اور اس کی ذات کا اندازہ لگانا انسان کے بس کے اندر نہیں۔ فرمایا ما خلقکم، اب یہ چیز بیان کرنے کے بعد نہ بتا دیا کہ اللہ کیسی ذات ہے، اب اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو مرنے کے بعد تمہیں میں دوبارہ زندہ کروں گا، لیکن مشرکین نہیں مانتے۔ اب اللہ انہیں دلیل دیتے ہیں، ما خلقکم، نہیں ہے تمہاری پیدائش، ولا بعثکم، اور نہیں ہے تمہارا دوبارہ اٹھانا، الا کنفس واحدہ، مگر ایک جان کی طرح۔ اللہ فرماتے ہیں تمام مخلوق کو پیدا کرنا اور تمام مخلوق کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے ایک جان کو پیدا کرنا۔
وہ تو ایک دن کے اندر کروڑوں جانوں کو پیدا کر رہا ہے، اسے کیا مشکل ہے؟ فرمایا جیسے میرے لیے ایک جان کو پیدا کرنا مشکل نہیں، ایسے ہی تمام مخلوق کو مارنا، دوبارہ اٹھانا، پہلی مرتبہ پیدا کرنا کوئی مشکل بھی نہیں۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ان اللہ، بے شک اللہ سمیع خوب سننے والا ہے، بصیر دیکھنے والا ہے۔ اب اللہ پھر دوبارہ نشانیاں گنوا رہے ہیں۔ سورت کا مضمون یہ تھا، سورت کے اندر اللہ کی نشانیاں کثرت کے ساتھ بیان تھا نشانیوں کا، اور توحید کی طرف بلایا جا رہا تھا۔ یاد رکھیں توحید کی طرف وہی شخص آئے گا جو نشانیوں کو مانے گا، جو نشانیوں کا انکار کرے گا وہ کبھی توحید کی طرف نہیں آ سکتا۔ الم تر ان اللہ، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہی ہے یولج اللیل فی النہار، جو داخل کرتا ہے رات کو دن کے اندر، ویولج النہار، اور داخل کرتا ہے دن کو فی اللیل، رات کے اندر۔ رات اور دن کو داخل کرنے کا دو تفسیریں آپ کے سامنے رات دن کی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے سامنے بالکل اندھیرا ہوتا ہے، بیک دم اللہ روشنی کر دیتے ہیں، اور روشنی روشنی ہوتی ہے، بیک دم اندھیرا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک تو یہ ہے رات کو دن کے اندر داخل کرنا اور دن کو رات کے اندر۔ پھر یہ ہے کہ لمبی راتوں کو کچھ عرصے کے بعد چھوٹی کر دینا اور چھوٹی راتوں کو وہ لمبا کر دینا۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ 6:30 بجے کیا ہوتی ہے، وہ دوپہر ہوئی ہوتی ہے، دھوپ لگی ہوئی ہوتی ہے، گرمیاں ہیں نا، یہی سردیاں آئیں گی تو 6:30 بجے آپ مصلی کے اوپر نماز پڑھ رہے ہوں گے، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ یہ اندھیرے اور روشنی کو تبدیل کرنے والا کون ہے؟ فرمایا پروردگار کی ذات ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور تابع کر دیا ہے، مسخر کر دیا ہے سورج اور چاند کو، وہ روشنی دے رہے ہیں۔ فرمایا کل یجری، ہر ایک چلتا ہے یا چلے گا، الی اجل مسمی، اپنے وقت مقررہ تک۔ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، انسان ہیں، دنیا ہے، ہر چیز وہ کدھر دوڑ رہی ہے؟ اپنی منزل کی طرف۔ ہر ایک کی منزل کیا ہے؟ وقت مقرر ہے کہ تو نے اس مدت تک چلنا ہے، یہ مدت جب آ جائے گی تیرا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور سورج ہزاروں سالوں سے چل رہا ہے، لیکن کب تک؟ اپنے وقت مقررہ تک دوڑ رہا ہے کہ ایک دن آئے گا اللہ مجھے ختم کر دے گا، میں ختم ہو جاؤں گا۔ یہی حال انسانوں کا ہے، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن کب تک؟ اللہ نے ایک روک لگائی ہوئی ہے، ایک تھام ہے آگے۔ فرمایا چلو جتنا چل سکتے ہو، لیکن ایک دن کہیں گے تم سے بھی ختم ہو جاؤ گے۔ پھر دنیا اتنی زیادہ جو نظام چلتا ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ کتنا ہی عرصہ اس کا ہو گیا ہے بھلے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا اللہ فرمائیں گے ختم، تو یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو فرمایا کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو ہمیشہ رہے، ایک چیز ہے، ایک ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اس نے باقی رہنا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں، کوئی ہستی نہیں کہ جس کے اوپر موت نہ آئے۔ پھر عرض کر دیتا ہوں، اگر موت سے بچنا کسی کے لیے ہوتا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ اللہ انہیں بچا کر رکھتا۔ کیوں؟ کہ قیامت تک ان کے ماننے والے ہیں، کہ قیامت تک ان پر لوگ ایمان لائیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ اگر انہیں اللہ نے نہیں چھوڑا نا، ان کے اوپر اگر موت آئی ہے نا، تو کائنات میں کوئی بچے گا نہیں، ہر ایک پر موت آئے گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور یہ کہ اللہ تمام کی تمام چیزوں کا خبر رکھنے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ ذَلِكَ، یہ کیوں، یہ سارا معاملہ کیوں ہے کہ اللہ کی تعریف ہی ختم نہیں ہو رہی، رات دن کو داخل کر رہا ہے، سورج چاند کو تابع کیا ہوا ہے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اب وجہ اللہ بیان کرتے ہیں۔ ذَلِكَ، وجہ یہ ہے کہ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، کہ وہی اللہ ہے جو حقیقت ہے، جو حق ہے اور سچا ہے۔ فرمایا معبود برحق کے لیے، یعنی جو سچا معبود ہوگا، جو سچا خالق ہوگا، اس کے لیے ان تمام کی تمام چیزوں کا کرنا ضروری ہے۔ اسے معبود نہیں کہتے کہ آپ جائیں، جا کر اس کے سامنے جولی پھیلائیں، چادر چڑھائیں اور چڑھا کر کہیں ہمیں اولاد دے دو، خود وہ 7 فٹ زمین کے نیچے پڑا ہوا ہے، آپ کو کیسے اولاد دے گا؟ اسے معبود نہیں کہتے۔ اور ان لوگوں کی عقل اتنی زیادہ ماری ہوئی ہے کہ ان کی عقل پر اتنا پردہ ہے کہ جب یہ کسی تکلیف میں پھنس جاتے ہیں اس وقت یہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے۔
اب مزوں کے اندر جب ہوتے ہیں، پریشانیوں سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ درباروں پہ جا رہے ہیں، وہ چادریں چڑھا رہے ہیں۔ تو جب ان کا کوئی بچہ مر جاتا ہے یا کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، اس وقت یہ کسی بابے کو کیوں نہیں پکارتے؟ اس وقت تو صرف اور صرف ایک ہی صدا ہوتی ہے، اللہ نے کیا۔ پھر کہو نا کہ جو دیکھیں اللہ اگر مارتا ہے نا تو اللہ سارے نظاموں کو بھی ساتھ چلاتا ہے۔ آپ یہی نہ دیکھیں کہ اللہ کسی کو موت دے رہا ہے، پیدا بھی اسی نے کیا، پھر کھلایا پلایا، ہر ضرورت کو پورا کیا، تب جا کر موت دی نا۔ آپ تو صرف اور صرف جاتے ہیں اور جا کر دربار کے اوپر جا کر کہتے ہیں اولاد دے دو مجھے، اور تو کسی چیز کا وہ مالک آپ کا نہیں۔ اور پھر عرض کرتا ہوں دیتا پھر بھی پروردگار ہے، لیکن اللہ پھر موڑ دیتے ہیں اسی کی طرف کہ تجھے اس نے دیا ہے، جا اب اس کے پیچھے لگا رہے، اور جب آئے گا میرے پاس تو میں تمہارے ساتھ دیکھ لوں گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ذالک بان اللہ هو الحق، یہ سارے معاملات اس لیے کہ برحق معبود جو ہے وہ اللہ ہی ہے، وان ما يدعون من دونه الباطل، اور جن کو یہ پکارتے ہیں ما سوى اللہ، اللہ کے علاوہ، وہ سارے باطل ہیں۔ اللہ نے بتا دیا کہ جس کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے وہ باطل ہے، ان کے کسی کام کے اندر آنے والا نہیں، اور اس کی کوئی حقیقت بھی نہیں۔ وان اللہ هو العلی الکبیر، اور وہی اللہ ہے جو بہت بڑا بلند ہے اور بہت ہی بڑا کبریائی والا ہے، بڑائی والا ہے۔ الم تر ان الفلک، اب اللہ ان کے اس غلط عقیدے کا رد کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، اور اس کے لیے ایک تمہیدی چیز بیان کی جا رہی ہے پہلی آیت کے اندر کہ یہ جو کشتیاں تم دیکھ رہے ہو نا سمندر کے اندر، فرمایا یہ معمولی کام نہیں کہ پانی کے اندر 1 کلو کا پتھر تم پھینکو، وہ پتھر کدھر ٹکتا ہے، وہ تو بالکل ڈوب جائے گا۔ انسان کو پھینکو، انسان نہیں بچتا۔ تو یہ ٹنوں سے بھی زیادہ کوئی حساب نہیں، اتنے بڑے بڑے لوہے کے جہاز چل رہے ہیں سمندر کے اندر، انہیں تھامنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی تھام سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ الم تر ان، کیا یہ نہیں دیکھتے، ان الفلک، کہ کشتیاں تجری چلتی ہیں، فی البحر، سمندر کے اندر، بنعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ، لیریکم من آیاتی، کیوں چلاتا ہے اللہ انہیں؟ تاکہ وہ دکھائے تمہیں اپنی نشانیاں۔ اب کشتیاں چلتی ہیں، یہ صرف اور صرف چل نہیں رہی ہوتی، یہ کتنے ہی لوگوں کی روزی کا ذریعہ ہوتے ہیں، مچھلیاں پکڑتے ہیں، اور اللہ کی کتنی نعمتیں انہیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اتنی بڑی بڑی کشتیاں کیوں چلا رہا ہوں؟ وجہ یہ ہے تاکہ یہ لوگ دیکھ کر کچھ نہ کچھ نصیحت حاصل کریں۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک ان کشتیوں کے چلانے کے اندر کئی قسم کی نشانیاں ہیں، لیکن کن کے لیے؟ لکل صبار، ہر ایک صبر کرنے والے کے لیے، اور شکور، شکر کرنے والے کے لیے۔ اب مشرکین کا عقیدہ دیکھو، پہلے عرض کیا تھا کہ کشتی کے اندر بیٹھتے تھے، جب کشتی ڈگمگا جاتی، طوفان آ جاتا، یہ لوگ ایک ہی آواز کرتے، اور کشتی چلانے والا یہ آواز لگاتا تھا، لوگوں آج بتوں کو چھوڑ دو، آج کسی نے لات منات عزا کسی بت کو پکارنا نہیں، آج صرف اور صرف پکارو گے تو اللہ کی ذات کو پکارو گے تو بچ جاؤ گے، اللہ کو چھوڑو گے کسی بت کو پکارو گے کبھی نہیں بچ سکتے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جو سارا دن بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کمکلو، اتنی عقل تمہیں نہیں کہ جو تمہیں تری کے اندر یعنی پانی کے اندر بچا سکتے ہو تمہیں خشکی میں نہیں بچا سکتا، تو جو تمہیں تری میں نہیں بچا سکتے وہ تمہیں خشکی میں کہاں پر بچائیں گے؟ عقل سے اگر انسان ذرا سوچے تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ، جب انہیں ڈھانپ لیتی ہیں موجیں، سمندر کی حالت آپ نے دیکھی ہوگی، جب یہ موجیں اپنے زوروں کے اندر ہوتی ہیں تو بڑے بڑے جہازوں کو ڈھانپ لیتی ہیں۔ فرمایا وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ، جب ڈھانپ لیتی ہیں انہیں موجیں، كَالظُّلَلِ، سائبانوں کی طرح، یعنی یہ جو بادل ہوتے ہیں نا، جب بادل آتے ہیں تو آپ دیکھیں سارے کے سارے علاقے کو گھیر لیتے ہیں، اپنے لپیٹ کے اندر لے لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے بادل لیتے ہیں ایسے ہی یہ موجیں بھی انہیں اپنی لپیٹ کے اندر لے لیتی ہیں، تو اس وقت کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ کو پکارتے ہیں، مخلصین لہ الدین، خالص ہو کر، خالص عقیدے کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں۔ اب جتنا بھی مشرک ہوگا نا، یہ یاد رکھیں، جتنا بڑا مشرک ہے، جس وقت زلزلہ ہو نا، ذرا اس مشرک کی حالت کی طرف آپ دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔
اور کسی دربار کا نام اس کی زبان پر نہیں آئے گا، کسی چیز کا نام اس کی زبان پر نہیں آئے گا، پکارے گا تو کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک کلمے کی صدا اس کی زبان پر ہوگی، اور صرف یہی کہے گا اللہ تو ہی ہے، اللہ تو ہی ہے، بس اس کے علاوہ کسی کو پکارے گا نہیں۔ لیکن پھر عرض کر دیتا ہوں کہ اس وقت کا پکارنا کوئی فائدہ انسان کو نہیں دیتا۔ کیوں؟ سامنے ابھی پتہ ہے ابھی زلزلہ ہو تو جتنی ہم توبہ کریں، ہمیں پتہ ہے اب ادھر ہماری موت آنی ہے، ہم ادھر مریں گے، پتہ ہوتا ہے کہ نہیں پتہ ہوتا کہ اب عذاب آ گیا ہے، اب زمین پھٹ رہی ہے، ہمارے سامنے لوگ زمین کے اندر دھنس رہے ہیں، تو ہم جتنی مرضی مرتبہ کلمہ پڑھیں نا، لیکن وہ ہمیں فائدہ نہیں دے گا۔ تو اس جگہ کے اوپر مشرک بھی خالص طور پر پکارتا ہے اللہ ہی کی ذات کو۔ فرمایا فلما نجاہم من البر، جب ہم نجات دیتے ہیں انہیں خشکی کی طرف، یعنی جب کشتی چڑھ آتی ہے ساحل کے اوپر، یہ اتر جاتے ہیں، تو فمنہم مقتصد، پھر وہ اس عقیدے کے اوپر رہنے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں، اللہ پہ ایمان لانے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ وہ سارے جنہوں نے پکارا تھا نا اللہ کو خاص، وہ سارے واپس اتر کر پھر بتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما یجحد بآیاتنا، نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا، الا کل ختار کفور، مگر ہر وعدہ شکن، وعدے کو توڑنے والا ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے، اور کفور اور ناشکرا انسان۔ جو ناشکرا ہوتا ہے، آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ جسے احسان کا بدلہ دینا نہیں آتا وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے، اور جو وعدہ توڑنے والا ہوتا ہے وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے، اور جس کے اندر ذرا سی غیرت ہوتی ہے وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کبھی بھی نہیں کرتا۔